پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ معزز ناظرین، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، اور ان مفتی صاحب کی خدمت میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات پیش کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو کوسچنز بھی رکھے جاتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ محرک کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور قرآن کریم کی ان آیات پر گفتگو کیوں کرواتے ہیں کہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، تفہیم ہو سکے، معنی ہم سمجھ سکیں، اور قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کر سکیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیات 268 اور 269 ہیں۔ 268 اور 269 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، مفلسی سے، اور یعنی بخیلی چاہتا ہے کہ تم بخیل ہو جاؤ، زکوٰۃ، خیرات، انفاق، صدقات ایسا نہ کرو۔ شیطان ڈراوے دیتا ہے کہ ارے تمہارا مستقبل تابناک ہونا چاہیے، اپنے پیسوں کو محفوظ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تم نے پیسے خرچ کر دیے اور تمہارے پاس پیسے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، اور یہ فرمان آپ نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی فقر کا سامنا نہیں کرتا۔ خواتین حضرات، شیطان اور اس کے ایجنٹ کام کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں۔ شیطان فقر کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہاں پر جو تو امر کا صیغہ آیا، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ شیطان کیوں حکم دیتا ہے کہ تم فحاشی پہ آ جاؤ، اور بخیلی کیا فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور بخشش کی امید دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تنگ دستی اور فحاشی، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فضل اور بخشش کی بات کر رہا ہے۔ 2 وعدے شیطان کے ہیں اور 2 وعدے رحمان کے ہیں، ان پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر عطا ہوا، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں کہ جو صاحب دانش ہوتے ہیں۔ اب سوالات یہاں بہت سارے اٹھیں گے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ فقد اوتی یا خیرن کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ اولو الالباب کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ذی عقل اور ذی فہم کیا اولو الالباب میں شامل ہے، یا اولو الالباب میں، صاحبان دانش میں صرف وہ شامل ہیں کہ جو اپنی عقل کو، اپنی خرد کو راہ راست پر آنے کے لیے اس سے مستفید ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو بناتے ہیں۔ تشریف فرما ہے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ممتاز عالم دین، ایک معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے
بابرکت نام سے. سورہ بقرہ آیات 268 اور 269. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ درست جواب غزوہ بدر کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں، غار ثور میں، یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے. شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے مفلسی سے، تنگ دستی سے اور فحش کاموں کی طرف لے جاتا ہے. اللہ اکبر. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. انیق صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک بہت بڑا عمل قرار دیا. سورۃ البقرہ کی پہلی آیت جس میں مومنین کی تعریف کی گئی، اس میں بھی یہی کہا گیا. دوسری آیت کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک. اور متعدد جگہ قرآن کریم کی جو آیات کو جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات نکل کر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے راستے میں انفاق، خرچ کرنا، ٹھیک، اس کو ایک بڑی عبادت قرار دیا. کچھ حصے اس میں سے ایسے ہیں جو لازم ہیں جیسے زکوٰۃ، اور کچھ ہیں جو غیر لازم ہیں یعنی صدقات. تو انسان کی فطرت جو اللہ نے رکھی ہے کہ انسان کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک. تو جب انفاق کا معاملہ آتا ہے تو انسان اس کے اندر سستی برتتا ہے، ہاتھ کھینچ کے خرچ کرتا ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، اور ہم اس کی مظاہر دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو انسان کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے. جی ہاں. اپنے مفاد کے لیے انسان کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہو، چاہے وہ مستحقین کی مدد ہو، غریبوں کی مدد ہو، یا اللہ کی راہ میں جو اور اللہ کے نے جو ذرائع رکھے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہے، تعلیمی اداروں میں خرچ ہے، جی ہاں. ان چیزوں کے لیے انسان اپنا ہاتھ روک کے رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس نیک عمل کے اندر جو سب سے بڑی آڑ ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک. ایک اور جگہ فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ میرے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی تمام باتوں سے منع فرمایا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ. سبحان اللہ. تو ہمارے دین میں ایک تصور بے حیائی کا بھی ہے، اور بے حیائی کا کیا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کو حیا قرار دیا ہے، لباس کے حوالے سے، ایک دوسرے سے میل جول کے حوالے سے. اور یہ بے حیائی اس کو جو توڑنا ہے، ان کی جو حدود اللہ نے متعین کی ان کو توڑنا بے حیائی کہلاتا ہے. ٹھیک. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیز جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، اور ایک چیز جس سے بچنے کا حکم دیا ہے. صدقات اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو شیطان انسان کو چونکہ کھلا دشمن ہے تو انسان کے آڑے آتا ہے، اور سب سے پہلے آ کر انسان کو ڈراتا ہے فقر سے. ٹھیک. اور جیسا کہ آپ نے حدیث بیان فرمائی، متعدد حدیثوں میں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال صدقے سے خرچ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرتے ہو تو وہ لوٹا دیتا ہے. وہ اس دنیا میں لوٹا ہے یا آخرت میں لوٹا ہے یا فوراً لوٹا ہے یا بعد میں لوٹا ہے یا اسی نسل میں لوٹا ہے اگلی نسل میں لوٹا ہے. یعنی اللہ اپنے پہ نہیں رکھتا، اللہ اپنے پہ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہو کوئی سکتا. بھی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، جی. اللہ تعالیٰ کو دو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انفاق انسانوں سے مانگا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مستحقین پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، خوب کھلا ہاتھ رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ، تو شیطان اس سے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے انسان کو فقر سے ڈراتا ہے. آج تم خرچ کر دو گے تو کل کیا ہوگا. اس لیے انسان رکتا ہے. جب رکتا ہے تو ضروری خرچ سے بھی رک جاتا ہے، صدقات سے بھی رکتا ہے، خیرات سے بھی رکتا ہے، مدد کرنے سے رک رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کی ایک تو اس عادت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تم انفاق سے رکتے ہو. اور انفاق اللہ کے ہاں مراتب حاصل کرنے کا بڑا درجہ ہے. ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ ایسا دن آئے کہ پھر تم یہ کہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے جا کر کے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پروردگار اتنی مہلت دے دے کہ میں تیری راہ میں خوب صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں. تو یعنی انسان کی جو تمنا ہے اس میں سے ایک تمنا ہی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی چیز، شاید اس کو نظر آنا شروع ہو گئی کہ پروردگار میرے پاس اتنا مال ہے، میں صدقہ کر دیتا، کسی غریب کی مدد کر دیتا، لاکھوں کروڑوں روپے میں اپنی پکنک پر گھومنے میں فورن ٹورز پہ لگا دیتا ہوں، ان میں سے کچھ میں ان چیزوں پہ بھی لگا دیتا، کچھ غریبوں کی مدد کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب معاملہ ختم ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کو فقر میں اور لالچ میں اس میں مبتلا کر کر انفاق سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک عمل تو یہ کرتا ہے جو کہ کرنا چاہیے اس سے روکتا ہے، اور جس چیز سے رکنا چاہیے اس کے کرنے کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور اتنی زیادہ ترغیب دیتا ہے. یأمرکم، یأمر کا ترجمہ تھا جیسا آپ نے کہا تھا حکم دیتا ہے، یعنی وہ ایسا ورغلا کر آپ کو کھینچ کر اس طرف لاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بے حیائی کے کام ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ فحاشی کے کام ہو اور اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے، اس کے لیے وہ خوب کوششیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے. اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اگر تم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر مت گناہ میں لگے رہنا کہ بھئی اب تو ہم ہیں ہی گناہ گار، تب ہم کیا توبہ کریں، لگے رہیں. نہیں، اگر تم سے صبح گناہ ہوتا ہے تو دوپہر کو توبہ کرو، دوپہر کو ہوتا ہے تو شام کو کرو، شام کو ہوتا ہے تو رات کو کرو. اللہ کو توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے بہت پسند ہیں. اور رجوع کرنے اور توبہ کرنے سے دو فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں. وہ ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ کی آپ کے دل میں ہیبت اور گناہ کا جرم ہونا برقرار رہتا ہے، آپ ہمیشہ سمجھتے نہیں غلط کام ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق عطا فرماتے ہیں، کسی وقت ہدایت مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ سرکشی اختیار کر لیں پھر اللہ توفیق چھین لیتا ہے. اور پھر جب توفیق فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم والی بات آتی ہے کہ جب انسان بگڑ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو، انہی کے حوالے کر دو، مہر لگا دیتا ہے دلوں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، تم بے آسرا ہو جاؤ گے،
اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، ورغلاتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو، فحاشی کے کام کرو، نفسانی خواہشات پوری کرو، اس طرح کی چیزیں مناظر دیکھو. فحش کاموں کی طرف ورغلا رہا ورغلا ہے، رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے. وسوسے ڈال رہا ہے. کیا بخیلی بذات خود فحش کام ہے؟ دیکھیں فحش کام سے تو مراد جو قرآن کریم میں فحشاء کا جو ذکر آیا اس سے مراد تو وہ بے حیائی کے کام ہے. ٹھیک. تو بخیلی جو ہے، بخل، یہ ایک بڑا جرم ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بھی اس بات کی اشارہ فرمایا ہے، اور ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا کہ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ انسان شحیح النفس ہوتا ہے، اندر سے بھی بخیل ہوتا ہے. تو بخل جو ہے وہ ایک الگ گناہ ہے، اور بخل اسے ہم بے حیائی کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں؟ بے حیائی کے زمرے سے باہر ہے، وہ بنیادی طور پہ باہر ہے، کیونکہ بے حیائی سے مراد اللہ نے جو حدود اور قیود رکھی ہیں اس کو پامال کرنا اور اس کو توڑنا. تو شیطان ان دونوں کاموں سے کی طرف ورغلاتا ہے کہ بخل اختیار کرو، صدقات خیرات کم کرو، اور بے حیائی کی طرف نکلو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں معاف بھی کرے گا. وہ فضل کا تعلق بخل والے معاملے سے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خوب اللہ کی راہ میں لوگوں کی امداد کرو، اللہ تمہیں فضل سے نوازے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل سے، رحمت سے، عطا سے، جیسے کہ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب کشادہ فراخ وسعت والا ہے، وہ اللہ اس کا وعدہ کرتا ہے، اور تم سے کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ دے گا تمہیں، کشادہ رکھو. تو شیطان ان دو خیر کے کاموں سے ایسے روکتا ہے کہ بے حیائی کرنے کو کہتا ہے، جبکہ اللہ نے حیا کا حکم دیا، اور حیا اتنی بڑی چیز فرمائی کہ حیا ایمان کا ایک حصہ قرار دیا. اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا معاملہ قرار دیا کہ نماز اور روزے کے بعد اس کا ذکر کیا، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ان چیزوں سے وہ روکتا ہے، اور ان چیزوں سے رکاوٹ ڈالنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر دیکھیں انیس صاحب اس کی دو پس منظر ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اور آپ انفرادی طور پر لوگوں کو صدقات خیرات کریں، ایک یہ کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر صدقات اور خیرات کا ایک ایسا بڑا نظام ہو کہ وہاں پر چیریٹیبل آرگنائزیشن چلتی ہوں. ایک زمانے میں میرے پاس چونکہ تعلق ہے میرا ان چیزوں سے، ایک ریسرچ آئی تھی کہ عالم اسلام کے اندر اربوں روپے، اربوں ڈالر کی زکوٰۃ، صدقات اور خیرات نکلتی ہے، لیکن عالم اسلام میں ان چیزوں کی کوئی تنظیم اور منظم طریقے سے کرنے کا رواج نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ پیسے ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں. مسلمان معاشرہ جو ہوگا اس مسلمان معاشرے کے اندر انفاق انفرادی اور اجتماعی شکل میں ایسے ہوگا کہ وہ لوگوں کے پاس سے غربت کے کم کرنے میں، لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے اندر وہ مؤثر ہوگا. ٹھیک ہے. چونکہ وہ چیز نہیں ہے تو اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ انفرادی طور پہ ہم چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درجے کا مطالبہ کر رہا ہے. بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے، اور افراد کی بھی. آپ نے تو ملت کی بات کی، آپ نے امت کی بات کی. اللہ اکبر. امت تو یہ من حیث الامہ یہ کام ہونا چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ اربوں ڈالرز آتے ہیں، غربت کا خاتمہ ہو اور زکوٰۃ لینے والے ہاتھ زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں میں تبدیل ہو جائیں. لیکن بنیادی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. انفرادی معاملہ جس طرف آپ نے بات فرمائی، لیکن جو روح ہے اس کی یا اس آیت کا، ان آیات کا جو مغز ہے وہ یہ کہ تم اس مال کے مالک نہیں ہو، تم امین ہو. ہمی نے تو تمہیں یہ مال دیا ہے اور تم کنجوسی اختیار کرتے ہو، بخیلی کرتے ہو، فحش کاموں پہ آ جاتے ہو. دو کام بتا رہا ہے جو شیطان کرے گا اور کر رہا ہے، شیطان کر رہا ہے، اور دو کام بخشش، مغفرت اور فضل. تو یہ فضل جو ہوتا ہے، مغفرت ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا یا ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا. یہ فضل کیا ہوتا ہے مفتی صاحب اللہ کا؟ انیس صاحب مفسرین نے فضل کے پر بہت گفتگو کی ہے جی، اور ایک لفظ اللہ کے یہاں استعمال ہوتا ہے ان رحمت اللہ. جی ہاں بالکل، وہ رحمت ہے اور ایک فضل ہے. جی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. اللہ پر ایک رحمت ہے اور ایک فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، اپنے بارے میں فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم. فضل کا جو مفہوم ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی عطا اور عنایت جو خالص اس کی مرضی اور مشیت پہ منحصر ہو، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے دے، اپنی طرف سے عطا کرے. یہ علم کے رخ پہ بھی فضل کرتا ہے اللہ، دولت کے رخ پہ بھی کرتا ہے، خیر کے رخ پہ بھی کرتا ہے، توفیق کے رخ پہ بھی کرتا ہے.
بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں آپ حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا توفیق دی ہے، کتنی انہوں نے علمی خدمت کر دی. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کیا توفیق دی، کتنا بڑا کام کر دیا. بعض لیڈرز کو ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضل کاروبار اور رزق کو بھی فضل قرار دیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. تو اللہ کا فضل، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل کے ویسے لغوی معنی تو آتے ہیں جو چیز اضافی ہو، جو چیز زائد ہو، جسے ہم اردو میں ایک لفظ اسی سے استعمال کرتے ہیں فاضل چیز. لیکن فضل سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عطا فرماتے ہیں، کوئی ضابطہ کچھ نہیں، خالص اس کی مشیت ہے. وہ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، اور کسی پر خاص کرتا ہے، اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ مانگے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فضل کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جب تم صدقات کرو گے تو وہ فضل دے گا. وہ عمر میں بھی برکت دے سکتا ہے، وہ اولاد میں بھی خیر رکھ سکتا ہے. ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ عافیت اور خیر عطا فرما دے، ساری اولاد کا رزق واسع کر دے. کچھ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس پیسے ہی آئیں. آپ کو اللہ عافیت عطا فرما دیتا ہے، پورا خاندان بیماریوں سے محفوظ. اللہ کے عطا کرنے کی شکلیں مختلف ہو بہت سکتی ہیں. مختلف ہو سکتی ہیں. شیطان فقر کی بات کرتا ہے، اللہ فضل کی بات کرتا ہے. اور وہ کوئی ضروری نہیں مال کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہوتا ہے، دولت کی شکل میں ہوتا ہے، نعمتوں کی شکل میں ہوتا ہے، اولاد خوش بخت اولاد کی شکل میں ہوتا ہے، اولاد کی طرف سے ملنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کی شکل میں ہوتا ہے، اور مرتبے بلند کرنے کی شکل میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت عطا فرما دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فضل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں اللہ بہت فضل والا ہے. اور ہم اس چیز کے مظاہر دیکھتے ہیں، کوئی آبا و اجداد میں سے کسی نے نیکی کا کام کیا، اس کے ثمرات، اس کے پھل جو ہیں وہ اولاد تک کھاتی ہے. انہوں نے خیر کا معاملہ کیا. قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہے، جس کے اندر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے حضرت خضر تھے، جو بھی تھے، انہوں نے جا کر ایک گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا. انہوں نے پوچھا آخر یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ان کے ابا جو ہے وہ نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا یہ معاملہ بھی رہے. تو یہ جو اللہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے وہ چھپا رہے، جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو خود مل جائے. جی ہاں، یہ اللہ کی طرف سے جو فضل کے مظاہر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، خیر کے کاموں میں حصہ لو، اللہ اپنے فضل سے کر دے گا. اور صاحب اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑی حقیقت ہے. جب ایک انسان اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو حقیقت تو بات یہ کہ جیب سے مال جا رہا ہے، وہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، ملے گا نہیں ملے گا. اس کے اندر ایک پوشیدہ چیز ہے جو کہ توکل ہے. جی ہاں بالکل. اور ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے تو اس کے اندر توکل بھی پایا گیا، تو وہ محبت بھی اس کو حاصل ہوئی، اللہ کا فضل بھی اس کی طرف. تو ایک یہ اس کے اندر پوشیدہ چیز ہے کہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ جب انسان آگے بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن کریم میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اگر کسی نے بھروسہ کرنا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرے، تدبیر اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل عطا فرماتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کر کے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان فحاشی کی طرف، فحشاء اور بے حیائی کی طرف لے جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. تم سے اگر ایسا گناہ ہو جائے، تم سے اس طرح کے کام ہو جائیں تو تم اس ترک کرو اس کاموں کو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے راستے پر چلو، اس کی طرف رجوع کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رجوع تمہارا قبول فرمائے گا اور خیر سے تمہیں شیطان کے راستے سے ہٹا دے گا. اصل بات کیا ہے کہ ہم چاہے کسی بھی شر کے راستے پر ہوں، وہ بے حیائی کا معاملہ ہو، منکرات کا معاملہ ہو، فحاشی کا ہو، کرپشن کا ہو، اگر ہمارے دل میں اللہ کی طرف لوٹنے کی نیت ہے، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حل ہوگی. اگر ہم اکڑ جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، بغاوت پہ اترتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے دو ہیں، یا تو اللہ پکڑ کرتا ہے یا پھر وہ ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کر رہا ہے کہ رجوع کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت والا ہے، آؤ تو صحیح، لوٹو تو صحیح، وہ تم اس راستے پر آ جاؤ، تم جو راستہ جو ہے ہدایت کا ہے، جو راستہ بچت کا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ اللہ واسع علیم. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب کشادہ ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کا ارشاد فرمایا، 2-3 آیات میں اس کے ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. اللہ اگر کسی رحمت کو، کسی اپنی فضل کی چیز کو انسانوں کے لیے کھول دے، کسی کے لیے کھول دے تو کوئی روکنے والا نہیں اس کو،
اور اگر کسی چیز کو وہ روک دے تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. سبحان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت فراخی والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں خود فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین سارا اس کا، آسمان زمین کے خزانے اس کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت دینے والا ہے، بہت فراخی دینے والا ہے اور خوب جانتا بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ترغیب ہے، انسانوں کو ترغیب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ان کفار کے بارے کا ایک سوال بھی ذکر کیا ہے اور اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیا کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو کھلاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی ان سے کہا گیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انہوں نے کہا بھائی ان لوگوں کے نصیب میں ایسی بھوکا ہونا ہے، اگر ان کا نصیب اچھا ہوتا تو اللہ ان کو نہ دے دیتا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ان پہ خرچ کرنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو بڑی گمراہی میں ہو، تم اس معاملے کو سمجھے ہی نہیں، اس دنیا دارالعمل کو، دارالامتحان کو سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کسی کو کشادہ رزق دے دیتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور یہ مطالبہ کرتا ہے تم کیا کرتے ہو. ٹھیک. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر کسی کو کم رزق دیا ہے، تمہیں زیادہ دیا ہے، تو وہ دیکھتا تم دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، انفاق کرتے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، اس سے فضل کی اور رحمت کی دنیا اور آخرت میں توقع کرتے ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ تم سے تمہارا مال اللہ کو چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو جس کو چاہے امیر فقیر کر دے. اور کسی کو اگر اس دنیا میں فقر میں رکھا ہے، اس آدمی کو اللہ آخرت میں اتنا نواز دے کہ وہ اپنا سارا فقر بھول جائے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا دارالعمل میں کسی کو انفاق کے ذریعے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خرچ کرو. اور خصوصاً آج کے دور میں انیس صاحب جو جس طرح سے دولت کی تقسیم بڑی غیر منصفانہ ہو گئی ہے اور ایک نظام چل رہا ہے جس کو ایک دن میں بدلنا بھی بڑا مشکل ہے، ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے. خاص طور پہ جو ہم جس زمانے سے گزر کے ابھی آئے ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا ہے. جو وبا کا جو دور تھا، کورونا کے نتیجے میں لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے. تو ہمارے یہاں ایسے کار خیر کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، انفرادی اجتماعی شکل میں عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو کہ لوگوں کی مدد کریں، ان کے نان نفق کا کریں، ان کی تعلیم کا کریں، ان کی شادیوں میں حصہ لیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا معاشرہ پسند ہے، دینے والا معاشرہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاشرہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا معاشرہ. یہ معاشرہ جب آتا ہے تو پھر اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے، خوب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور اگر کھینچ کے چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بلال خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا. انفق ینفق اللہ علیک، خرچ کرو. ایک اور جگہ فرمایا انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال خوب خرچ کرو اور اللہ سے جو ہے نا کمی کا تم مت خوف رکھو. اور اپنے بارے میں فرمایا انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ یعطی. اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین دولت کے حوالے سے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں. اور اس میں ایک اور بات ہے جو بعض مفسرین نے بہت عمدہ نقطہ لکھا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے صرف مال مراد نہیں ہے. جی ہاں، جو اللہ نے بھی کسی کو صلاحیت علم دیا ہے، علم پھیلائے. اللہ نے کسی کو کوئی اور نعمت عطا فرمائی ہے، ٹیکنالوجی دی ہے، کوئی ہنر دیا ہے. ہمارے یہاں دنیا میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی فن، کوئی ٹیکنالوجی آ گئی، میں چھپا کے بیٹھ جاتا ہوں. نہیں، خوب اللہ کے راہ میں خرچ کرو. کوئی کام امت کی سطح پہ کر سکتے ہو، انسانوں کی سطح پہ کر سکتے ہو، خوب کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہت اجر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، خیر خواہی کرو. اور اس خیر خواہی کا حتیٰ کہ انسان تو انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جگر رکھنے والی ہوتے، یعنی کہ کوئی بھی زیرو ہے، انسان ہو جانور ہو، اس کے اندر اس کی خدمت کرنے پر اللہ نے اجر رکھا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ اس طرز عمل والی جو زندگی ہے، جو خیر خواہی والی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتری کرنے والی، یہ اس آیت کے اندر ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ مغفرت کا بھی وعدہ کرتا ہے، فضل کا بھی کرتا ہے، اور اللہ خوب کشادگی والا ہے، خوب وسعت والا ہے اور خوب باخبر ہے. تو یہ معاشرہ اگر ہم قائم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ کوششیں کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہے. ہاں نہیں، کوشش کیا کریں، ایسے معاشرے قائم کر کے دکھا دیں جی بالکل کہ یہ قرآن کریم کو مطلوب ہے، ہمارے دین کو مطلوب ہے ایسے معاشرے. اور ایسے معاشرے ہمارے اسلاف نے قائم کر کے دکھا دیے. آج تو وسائل بہت زیادہ ہیں، آج کل صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں. اچھا، یہاں پر انفاق کے حوالے سے 2-3 باتیں میں صرف آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ انفاق کے کچھ آداب ہیں یا نہیں ہیں؟ انفاق کا تعلق رزق حلال سے کتنا ہے؟ دیکھیں، انفاق کے کئی آداب ہیں.
ایک تو انفاق کا ادب یہ ہے کہ حلال طیب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، ٹھیک، حلال چیز اللہ کے پاس پیش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، وہ خود پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ اکبر، تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر اپنے نیکیاں اپنا خرچ کرنا مت ضائع کرو۔ آپ نے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اس وجہ سے انفاق کرتے وقت ایک مہم چلا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، یہ بھی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سامنے اعلانیہ خرچ کرو یا چھپ کے کرو۔ ایک مقصد یہ ہے کہ بھئی میں نے 50 خاندانوں کی مدد کی، ان کے ساتھ میری تصویریں چھپیں، آپ نے تصویر چھاپ دی، اس خاندان کی تذلیل ہو گئی۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، من کا مطلب ہے جتلانا، والاذی تکلیف پہنچانا۔ جی ہاں، 10 لوگوں کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ یہ تو ہمارے کرنے سے ہوا ہے۔ تو انفاق کا ایک بہت بڑا ادب کیا ہے؟ سامنے والے کی عزت نفس کا احترام کیا جائے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے یہاں تک مسائل میں اجازت دی ہے کہ اگر ایک شخص کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں زکوٰۃ بول کے دوں گا تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی، تو وہ اس کو تحفہ کہہ کے دے دے، نیت دل میں زکوٰۃ کی رکھے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اس سے صرف مراد یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرنے جاتے ہو سکتا ہے ہمارا قریبی عزیز ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو، کوئی جاننے والا ہو، اس کی عزت نفس ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں جو عرش الہی کے نیچے لوگ ہوں گے، عرش اللہ کے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے کے تلے، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جی ہاں، اس کے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ نے اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا تو اتنی پوشیدگی سے کیا کہ اس بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا، سبحان یعنی اللہ، اس درجے پوشیدگی رکھی تاکہ نہ اس میں ریاکاری پیدا ہو، نہ سامنے والے کی جو ہے عزت نفس و مجروح ہو۔ تو دوسرا ادب کیا ہے کہ انفاق کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، سامنے والے کو تذلیل شامل نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انفاق کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس چیز کی تلقین کی ہے کہ انسان جو میانہ روی رکھے، نہ تو ایسا انفاق کر دے کہ اپنے خاندان کو محروم کر دے، اعتدال ضروری ہے، اعتدال رکھے، ٹھیک، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات آتے ہیں، ایک صحابی نے آ کے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے، سارا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں سارا مت دو۔ پھر انہوں نے کہا آدھا دوں، آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا ایک تہائی دوں، آپ نے کہا ہاں ایک تہائی دے دو، ایک تہائی بہت ہے۔ اور پھر ساتھ ایک بڑی اچھی تلقین فرمائی کہ دیکھو تمہارے پیچھے تمہارے ورثاء تمہارے جانے کے بعد اتنے خوشحال ہوں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ٹھیک، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا، تو یہ کم سے کم 3 آداب ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ادب بھی جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے طور پہ کوشش کر کے جب صدقات خیرات دیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 150 لوگوں کو دے سکتا ہے جو جاننے والے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دور تک جائیں، قریب کے لوگوں کو بھی دیں، اور مستحقین بھی ہیں، ضرورتیں دیکھ کر پوری کریں۔ کسی کی ضرورت تعلیم ہے تو تعلیم سے پوری کریں، کسی کی ضرورت کھانا ہے تو اس کو کھانا دیں۔ ٹھیک، اس طرح سے نہ کریں کہ آپ ایک ہی ضرورت اس کی پوری کیے جا رہے ہیں، باقی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے تو صدقے میں آپ 10 یا 15 ہزار روپے کا ایک جانور ذبح کریں جس کا گوشت آپ کو 1000-1200 روپے کلو پڑے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جب صدقہ کر رہے ہیں تو اس صدقے کی رقم سے آپ 3 خاندانوں کو 1 مہینے کا راشن ڈال دیں۔ بہت سارے خاندانوں کو 5000 کا راشن 1 مہینے چل جاتا ہے۔ تو صدقے کے جب ہم خرچ کریں تو اس کے اندر سامنے والے کی مصلحت کو دیکھنا۔ اسی وجہ سے احناف کے ہاں، فقہائے احناف کے ہاں یہ بھی رائے ہے کہ جیسے صدقہ فطر ہے جو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر گندم کے جو کے ذریعے دینے کا حکم دیا ہے، تو ہمارے حضرات نے اس پر فتویٰ دیا کہ اگر فقیر کی مصلحت اس میں ہے کہ گندم اور جو اور کھجور اور کشمش کے بجائے اس کے ہاتھ میں نقد رقم رکھی جائے تو اس کے ہاتھ میں نقد رقم رکھ دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو گندم 150 لوگ لا کے دے دیں، اس کے یہاں اتنی گندم جمع ہو جائے جو کہ اس کی ضرورت نہ ہو، اس کی زیادہ ضرورت کوئی اور چیز ہو، کپڑے اس کی ضرورت ہو، کوئی گوشت اس کی ضرورت ہو۔ تو اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت مشہور اپنے فقہ میں اصول رکھا ہے کہ صدقات اور خیرات میں اس معاملے کو دیکھا جائے گا کہ فقیر کی مصلحت کس چیز میں ہے۔ مصلحت جس چیز میں ہوگی اس کو پریفرنس ہوگی، مصلحت سے مراد یہاں پر ضرورت اسے کس چیز کی ہے، فائدہ کس چیز کو ہے۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں جو انفاق کا ایک ادب بھی بتایا جاتا ہے کہ مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم کے حوالے سے، اس حوالے سے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں آج کل اس بات پر بہت، ہمارے یہاں جو اسلامی
دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ماہرین ہیں جو کہ زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں کہ غریب خاندان ہے تو اس کو جا کر ایک طریقہ یہ کہ ہم ہر مہینے ان کو کھانا پینا دیں, اور دوسرا طریقہ ہے کہ کچھ کھانا دیں, کچھ ان کے بچوں کو, ان کے ہاں جو مرد موجود ہیں, عورتیں موجود ہیں, ان کے اندر ان کو ہم اسکلز اس کو سکھا دیں تاکہ وہ کمانے والا ہاتھ بن جائے. تو یہ مصالح کا خیال رکھنا, ان مصلحتوں کا, ان فوائد کا خیال رکھتے ہوئے انفاق کرنا, اس سے زیادہ فائدہ ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھا جائے, جو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے واپس کرے گا. اب اس سے پہلے کہ حکمت بہت بڑا موضوع ہے جو آگے آ رہا ہے. ایک چیز جو ہمارے معاشروں میں ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب انفاق کیا جاتا ہے, کوئی چیز نکال لی, کپڑے پرانے, جوتے پرانے وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں, کھانا کھلانا بھی ہے تو وہ کھانا کھلا دیتے ہیں کسی غریب کو کہ جو ہمارے معیار سے بہت کم ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد. انیق صاحب دیکھیں, یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو خوش دلی سے کریں. ٹھیک. اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی کہ تم اگر نیکی کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو ٹھیک تو اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. جی. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا, بڑا عجیب واقعہ تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا حلوہ پکوایا اور فقراء میں بانٹنے کے لیے لے گئے. تو ان کے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ اتنا اعلیٰ حلوہ پکا کے لے گئے تو ان کو تو کچھ بھی کھلا دیتے, آپ یہ کھا لیتے, فقیر ہیں, ان کو کیا پتا. تو انہوں نے کہا اللہ کو تو پتا ہے, تو میری نیت یہاں پر یہ ہے کہ یہ اعلیٰ چیز مجھے پسند ہے, ٹھیک, تو میں ان کو بھی کھلاؤں. تو یہ ایک جہت ہے. اصول یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو بالکل گھٹیا مال نہ دیں اور نہ بہت اعلیٰ چیزیں دیں, اوسط درجے کی چیزیں. اور وہی بات جو میں نے بھی عرض کی تھی, فقیر کی مصلحت کس میں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جا کر اس کو کہا کہ میں تمہیں 5,000 روپے کا جوڑا پہنا دوں, وہ کہتا ہے مجھے 5,000 کا جوڑا نہ پہنائے, میرے لیے 1,500 کا جوڑا بھی بہت ہے, میں جس انداز. لیکن اگر آپ لیکن اگر اسے جوڑا ہی لینا ہے, کپڑے ہی لینے ہیں, تو میں پھٹے پرانے کپڑے, پھٹے پرانے نہیں. عام طور پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں, ہر چیز دے دیتے ہیں کہ وہ کپڑے جو اب استعمال میں نہیں آ رہے کہ بیوی سے کہہ دیا کہ یہ کپڑے دے دو, کسی کو نکال دو, وہ یوزڈ. ایسا بھی ہوا ہے انیس صاحب کہ یہاں جو ہمارے یہاں بعض غریب علاقوں میں زلزلہ آیا, مدد کے لیے گئے, تو وہاں پر جب سامان پہنچا تو اس کے اندر 10-12 ٹائیاں بھی نکل آئیں. جی. تو ان لوگوں نے کہا ہم نے زندگی میں پینٹ شرٹ نہیں پہنی, تو ٹائی ہمارے کس کام کی. جی ہاں. بہت سارے لوگ تو پہچانے ہی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے, ان کو بتایا گیا بھائی یہ ٹائی ہے. تو یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جب انسان کے گھر میں چیز پڑی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو دے گا, لیکن اس کے ساتھ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ اچھا بھائی میرے گھر میں پرانی استعمال کی چیزیں یہ تو مجھے دینی ہے, ساتھ میں اچھی چیزیں بھی دوں. اچھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں میں دکان کے اندر حساب لگایا کہ جو میرا ڈیڈ اسٹاک ہے تو میری جو زکوٰۃ نکلے گی تو ساری کی ساری ڈیڈ اسٹاک میں چلے گی. یہ طریقہ کار فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. اس میں سے بھی دیں, جی, اچھا مال بھی. یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا, اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. حکمت یہ چیز کریں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, اب یہ بہت بڑا موضوع ہے, وقت بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. حکمت جو اللہ فرما رہا ہے, جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر دے دیا. حکمت کہتے کسے ہیں؟ ارشاد. انیق صاحب, حکمت پر مفسرین اور ان کے یہاں بہت گفتگو ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے. قرآن کریم میں یؤتی الحکمت من یشاء کا آیا ہے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ آیا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت آیا ہے. تو اس سے آخر مراد حکمت سے کیا ہے؟ بعض حضرات اس سے مراد سنت نبوی لیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی طور و طریق سکھائے, وہ مراد ہے حکمت. اور یہاں جو فرمایا گیا یؤتی الحکمہ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تو بہت سارے حضرات اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ حکمت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سجھائی دینے والی عقل اور حالات کے مطابق جو ایک اعلیٰ ترین تدبیر ہوتی ہے وہ مراد ہے. جو آتی کیسے ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو عطا کر دیں تو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَہ, جس کو عطا کر دی جائے, فقد اوتی خیرا کثیرا. انسان دوسروں کے ساتھ معاملات میں, جنگ میں, صدقہ خیرات میں, اپنے یہاں اسٹریٹجی بنانے میں دانائی, جسے ہم ایک تعبیر دانائی سے کرتے ہیں, دانائی اور اعلیٰ ترین مناسب ترین چیزوں کے لحاظ سے فیصلہ کریں, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں حکمت.
اس کے لیے کوشش نہیں کی جا سکتی؟ کوشش بھی کی جا سکتی، اس کا ایک درجہ اقتصادی بھی ہے، اقتصابی بھی ہے، بالکل ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ کیا قرآن کا علم، کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ ذرائع ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، قرآن کریم کا علم اور بقدر ضرورت معاشرے کے تقاضوں کو سمجھنا، ان تین چیزوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ اس سے حکمت پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ایک ایسے معاشرے میں پرورش پا کر آیا جو خدا بیزار معاشرہ ہے، اب آپ کے سامنے وہ آتا ہے، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو کہیں کہ تم جو کچھ سوچ تمہاری فکر ہے اس کے نتیجے میں تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ نے سوچا کہ یہ باصلاحیت بچہ ہے، باصلاحیت لڑکا ہے، لیکن افکار میں پھنس گیا ہے، ٹھیک، ذہنی انتشار کا شکار ہے، الجھنوں کا شکار ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر کے تھوڑا وقت لگا کے دانائی کے ساتھ اس کو حکمت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اختیار کرتے ہوئے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے جو آداب سکھائے ہیں، جو جنگ کے آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان قرآن پر، حدیث پر نظر رکھتا ہے اور معاشرے کے تقاضوں سے واقف ہوتا ہے تو پھر وہ دین کے پھیلانے کی جو تدابیر اختیار کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ انسان کی آپس کی معاشرت ہے، خصوصاً معاشرت کے اندر حکمت کی بڑی اہمیت ہے، اولاد کی تربیت میں حکمت کی اہمیت ہے، ماں باپ کے ساتھ معاشرت میں حکمت کی اہمیت ہے، پڑوس کے ساتھ معاشرت میں حکمت کی اہمیت ہے، میاں بیوی کے تعلق میں، بڑے چھوٹے کے تعلق میں، باس کے اور امپلائی کے تعلق میں، یہ سب تعلقات میں، حکومت کے اداروں کے آپس میں تعلق میں، ان سب چیزوں میں حکمت کا بڑا دخل ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر آج کل ایک ہمارے ہاں جو ریزولوشن میکینزم کے پر کام ہو رہا ہے کہ عدالتوں میں لڑائی جھگڑے کے مقدمات بہت آ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ لوگ عدالتوں سے پہلے اس کو حل کریں، مقدمات، لڑائیاں جھگڑے، اور ان لڑائی جھگڑوں کے حل کرنے کے لیے دانائی اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دانائی اور حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی عقل جو کہ دین اور دنیا کے اعلیٰ تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک حل پیش کرے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سے تعبیر کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو بات دانائی آپ نے، دانش جو آپ نے بات فرما دی کہ اس کو ہم ترجمے اردو میں کرتے رہیں، میرا سوال سمپل آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ یہ میں حکمت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک ٹارگٹ ہے نا، اس ٹارگٹ کو مجھے حاصل کرنا ہے یا اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے، تو میرے اندر یہ اوصاف کیسے پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے نا، اللہ اکبر، جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر مل گیا، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو اولو الالباب، اللہ اکبر۔ میں یعنی فرض کیجئے میں بہت ذہین آدمی ہوں، بہت ہی عقل میری روشن ہے، لیکن ضروری نہیں کہ میں حکیم بھی ہوں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو میں یعنی علیم اور حکیم، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے حکیم، تو یہ حکمت کو جاننا، سمجھنا، اہل دانش میں شمار ہونا، اس کے لیے مجھے کیا، ایک تو یہ چیز کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ دیکھیے انیس صاحب، ایک بات تو ارشاد آپ فرمائیے۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، یہاں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت کو ایک ایسی نعمت بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ یہ نعمت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکمت کا ایک درجہ خالصتاً وہبی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہے عطا فرما دے، اور جس کو عطا کر دیتا ہے اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے۔ حکمت کا ایک درجہ جو ہوتا ہے وہ اکتسابی، یعنی حاصل کیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ حکمت کسے کہیں گے؟ حکمت سے مراد ہمارے ہاں جو حضرات لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ جو مختلف طبقات کے درمیان جو مصلحتیں آپس میں متعارض ہوتی ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے مختلف طبقات کی مصلحتوں کا، ان مصلحتوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی حل پیش کر دینا، یہ دانائی ہے۔ اور یہ حل پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس خدا اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہوا علم ہونا چاہیے، آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے، آپ کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک حل پیش کرتے ہیں، چاہے غیر مسلموں کے ساتھ یہ حل پیش کریں، چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے واقعات تاریخ اسلام میں ملتے ہیں کہ مسلمان فتح کر کے کسی علاقے میں گئے، اور وہاں پر پھر جب وہ لوگ، علاقے کے لوگوں نے آ کے قاضی سے شکایت کی کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ اچھائی کا معاملہ نہیں کیا ہے، قاضی شہر نے جو مسلمان تھے فیصلہ سنایا واپس چلو، اس لیے کہ آپ فلاں قاعدہ پورا کرتے ہوئے اس شہر کو فتح نہیں کیا ہے۔ سارے مسلمان شہر چھوڑ کے واپس نکل آئے، تو بقیہ لوگ ہیں وہ اس پر مسلمان ہوئے کہ ہم آپ کی
اس اعلیٰ درجے کے اخلاق سے یہ دانائی اور حکمت ہے۔ تو دانائی اور حکمت کے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اصول و ضوابط متعین کیے ہیں اس کو مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے فائدے کا خیال رکھتے ہوئے انجام دینا، یہ دانائی ہے اور یہ حکمت ہے۔ ایک درجہ اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے صحبت میں بیٹھ کر، اس کے مختلف طریقے سیکھ کر، اور ایک درجہ خدا کی طرف سے من جانب اللہ عطا کیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ ہی عطا کر دے۔ چنانچہ ایسی بات آپ نے جو بالکل درست فرمائی، بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دانا اور حکیم ہوتے ہیں، اور بہت سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ، بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کی دانائی اور عقل مندی آپ کو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل اس سے خالی ہیں۔ تو وہ اس سے مراد وہاں پر صرف ذہین ہونا یا بہت پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جو کام بھی انجام دے رہا ہے اس کے اعلیٰ تقاضوں کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اعلیٰ طریقے سے انجام دیتا ہے۔ ایسے شخص کو دانا اور حکیم کہا جاتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو عطا فرما دے تو پھر وہ شخص بہت ہی اعلیٰ منصب والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرماتا ہے اس کے لیے یہ خیر کثیر ہے۔ اور پھر آگے جو بات تتمہ آیت کا ہے کہ اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف عقل مند، یعنی کہ یہ ساری جو چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور جس کو عطا کر دی جائے اس میں خیر کثیر ہے، یہ بات صرف سمجھدار لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی حکمت اور دانائی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر دراصل مراد، اور حکمت اور دانائی کے اندر انیس صاحب جو خصوصاً ہمارے باہمی معاملات ہیں، خدا رسول کا تعلق ہے، ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے، باہمی معاملات ہیں، انٹرنیشنل معاملات ہیں، پولیٹیکل ریلیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری پالیسیز ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر دانائی اور مصلحت، ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ لیکن امت کی سطح پر، امت کی سطح پر یا ریاست کی سطح پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں حکیمانہ انداز سے سوچا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی حکیمانہ انداز کی بڑی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حکیم اور دانا حکمراں عطا فرما جو امت کی اور ملک کی سطح پر دانائی اور حکمت سے سوچ سکیں۔ بسا اوقات جلد بازی، بسا اوقات غیر دانش مندی، یا بسا اوقات جذبات کے تحت آ کر ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کے پر بعد میں ہمیں محسوس ہوتا ہے دانائی کے خلاف تھے، شاید دانائی کا تقاضا یہ نہیں تھا۔ مفسرین نے اور محدثین نے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو کہیں پر ایسا ضرورت پیش آئی، جیسے ایک صحابی کسی جگہ گئے ہوئے تھے تو بادشاہ نے وہاں کے ان کو کہا ان سب کو میں مار دوں گا، اگر ایک شرط ہے کہ اگر تم میرے سر کو بوسہ دیتے ہو تو میں سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے اس بادشاہ کے سر پہ بوسہ دے دیا۔ اب یہ بظاہر بات بہت ہی عجیب سی معلوم ہو رہی تھی کہ یہ دشمن کے سر کو بوسہ دے کر اس کو تعظیم و تکریم کر کے آئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچے تو ان کو واقعہ سنایا، تو حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر پہ بوسہ دیا اور یہ فرمایا تم نے حکمت اور دانائی سے اتنے مسلمانوں کی جان بچائی۔ تو اگر کسی کے سر پہ بوسہ دے دیا تو اس کے اندر تم اس غیرت اور ایک حمیت میں مت آ جاؤ کہ ہم کیسے کسی کے سر پہ بوسہ دے سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ساروں کو مروا دیتے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس دانائی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی۔ حالانکہ وہاں پر ایک تقاضا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی کوئی ہم تمہارے سر کو بوسہ دے کے تمہیں تعظیم نہیں دیں گے، مارتے تو مار دو، مگر انہوں نے وہاں اس چیز کو، اس مصلحت کو ترجیح دی اور یہ دانائی کے تحت دی۔ تو اس طرح کے جو ہمیں واقعات ملتے ہیں ان سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اجتماعیت کو برقرار رکھنا، لوگوں کی مصالح کا خیال رکھنا، مصلحتوں کا خیال رکھنا، لوگوں کے فائدے کا خیال رکھنا، دین کی حرمت پر آنچ آئے بغیر، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم کام کرتے ہیں یہ دانائی کہلاتی ہے۔ اگر ہم نے دین کی حرمت پہ آنچ آنے دی، ملک و ملت کی حرمت پہ آنچ آنے دی، اجتماعیت پہ آنچ آنے دی، تو پھر یہ دانائی نہیں ہے، یہ جذباتیت ہے اور اس کا تعلق غیر دانش مندانہ رویہ، بلکہ اس کا تعلق دین فروشی سے ہے، دین فروشی سے، بلکہ اس کا تعلق مداہنت سے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور جوڑتے ہیں ہم ان آیات کو حالات حاضرہ سے، لمحہ موجود سے، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ جید علماء تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی سہل انداز میں ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے تقاضے ہیں۔ قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ بات ہو جاتی ہے۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات۔
وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بہت سارے موضوعات پر مفتی صاحب سے مزید سیکھیں گے. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں یا غار ثور میں یا میدان عرفات میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں عائشہ صغیر، ملک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. کہاں سے؟ شہر کراچی، گلزار ہجری. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. دنیا ایک ایسا زہر ہے جس کو وہی کھا سکتا ہے جو اس کی پہچان نہیں رکھتا. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر